نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضل كرم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین کرام، پروگرام فیضان مدنی کے ساتھ پھر ایک بار آپ کی محفل میں حاضر ہوں. خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کی جا رہی ہیں. اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور اسلام نے عورت کو کیا منصب عطا فرمایا ہے، اور اسلام میں ایک عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. آج کی اس محفل کا یہ دوسرا درس ہے. اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ عورت کی زندگی اسلام سے پہلے کیا تھی اور اسلام کے آنے کے بعد عورت کو کیا مقام و مرتبہ ملا. اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور اس کی زندگی کا ایک پہلو جو کہ بچپن کا پہلو تھا، بچپن کے حالات تھے، اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے عرض کیا گیا. عورت کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ پروان چڑھتی ہے اور سن بلوغ تک پہنچتی ہے، یعنی بالغ ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں قرآن اور احادیث کے حوالے سے کہ جب عورت بالغ ہو گئی تو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے شریعت کے تمام احکام کی وہ پابند ہو گئی. اب اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام فرائض جو ہیں وہ عائد ہو جاتے ہیں اور اس کا کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی وہ ذمہ دار ہو جاتی ہے. یعنی اب اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کے تمام فرضوں کو ادا کرے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتی رہے، اور یہ بھی اس پر ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ اور بڑوں کی تعظیم اور ان کی عزت اور ان کی خدمت بجا لائے، اور اپنے چھوٹے بھائیوں، بہنوں اور دوسرے عزیز و اقارب سے پیار و محبت کرے. پڑوسیوں اور رشتے ناطے کے تمام چھوٹے بڑوں کے ساتھ ان کے مراتب اور درجات کے لحاظ سے ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی اچھا برتاؤ کرے، اچھی اچھی عادتیں سیکھے، یعنی معاشرے میں جو اچھائیاں ہیں اس کو وہ سیکھے، اور تمام خراب عادتوں کو چھوڑتی چلی جائے. یعنی شریعت کے قوانین کے اعتبار سے جو بھی اچھی باتیں ہیں اسے وہ اپنائے، اور جو بھی خراب باتیں ہیں اس کو وہ چھوڑتی چلی جائے، اور اپنی زندگی کو پورے طور پر اسلامی سانچے میں ڈھال کر ایک سچی اور پکی پابند شریعت اور ایمان والی عورت بن جائے، اور اس کے ساتھ محنت و مشقت، صبر و رضا کی عادت ڈالے. جس طریقے سے خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی قیامت تک کی مسلمان عورتوں کے لیے
ایک بہترین نمونہ قرار پائی ہیں۔ آپ کی زندگی کا معمول یہی تھا کہ وہ بچپن ہی سے محنت اور مشقت میں لگی رہتی تھیں، اور نہ صرف دنیاوی معاملات میں محنت و مشقت کرتی تھیں بلکہ دینی معاملات میں بھی بڑھ چڑھ کر کے وہ کوشش کیا کرتی تھیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب عبادت کے لیے، نفل عبادت کے لیے، فرائض تو کبھی نہیں چھوٹتے تھے، لیکن نفل عبادت کے لیے جب کھڑی ہوتی اور سر سجدے میں رکھ کر کے رب کے حضور دعائیں کرتی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات ختم ہو جاتی، اور جب سر اٹھاتی تو فجر کا وقت ہو جاتا۔ بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کرتی، مولا تو نے رات اتنی مختصر کیوں بنائی کہ تیری بندی فاطمہ کی عبادت اور دعائیں اور مناجات بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات مسلمان خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ مختصر یہ کہ شادی سے پہلے اپنے اوپر آنے والی تمام گھریلو ذمہ داریوں کی وہ معلومات حاصل کرتی رہے۔ بالغ ہو گئی، جوان ہو گئیں، ابھی شادی میں کچھ وقت باقی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے گھر کے اندر ہی شادی کے بعد والی زندگی کے کیا حالات ہوتے ہیں، کیا طور طریقے ہوتے ہیں، وہ اپنے والدہ سے یا گھر میں بڑی بوڑھی عورتوں سے اس کا وہ علم حاصل کرتی رہے، نالج حاصل کرتی رہے۔ اور اس کے علاوہ پردے کا خاص طور پر خیال و دھیان رکھے۔ پردے سے مراد عورت کا معنی ہی پردہ ہے، یعنی عورت سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پردہ ہے۔ خواتین اگر اپنے جسم پر نقاب ڈالتی ہیں تو یہ بھی نور لنا نور ہے، وگرنہ اپنی زندگی کو اس انداز سے رکھے کہ گویا کہ ان کی زندگی ایک مکمل پردے کی شکل میں ہو، یعنی ہر اچھی چیزیں اس سے ظاہر ہوں اور ہر بری چیزیں اس سے ختم ہو جائیں۔ اسی کا نام پردہ ہے۔ حیا، شرم، دوسرے کا عزت و احترام کرنا، سر کو ہمیشہ ڈھانپ کر کے رکھنا، بڑوں کا لحاظ کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی کے علاوہ فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں بھی کرتی رہیں، مثلا تلاوت قرآن عظیم کریں، تسبیح فاطمی پڑھتی رہیں، میلاد شریف پڑھیں یا پڑھاتی رہیں، درود پاک کا ورد رکھیں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، محرم شریف، چھٹی شریف، بزرگان دین کے آراس جب جب بھی آئیں تو ایصال ثواب کرتی رہیں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ یہ ساری چیزیں اسے اپنی زندگی میں اس وقت داخل کر لینی چاہیے جب کہ ابھی اس کو شادی میں کچھ انتظار ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں اس میں مکمل طور پہ آ جانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسجدوں میں تعلیم کے لیے بچیاں جاتی ہیں تو انہیں یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ اب یہاں مکتب کو چھوڑنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ کون سی زندگی ہوگی اور وہ کس زندگی میں انہیں قدم رکھنا ہوگا۔ تو یہ عورت کی زندگی کا دوسرا دور۔ اسی طریقے سے اس کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی عورت شادی کے بعد
یہ اس کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ نکاح جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ جلد سے جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دیں۔ رشتے کی تلاش میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے، بلکہ دیندار اور پابند شریعت اور مذہب اہل سنت کی پاسداری رکھنے والا ایک ایسا شوہر ملے جس کی زندگی ایمان اور عقیدہ صالحہ کے ساتھ گزرتی ہو۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یعنی ماں باپ کو چاہیے کہ جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرے تو 4 چیزوں کا لحاظ رکھے۔ اور کیا کیا دیکھنا ضروری ہے؟ پہلی چیز کہ جس لڑکے سے شادی ہو رہی ہے وہ دولت مند ہے کہ نہیں۔ دولت مند سے مراد کوئی بہت بڑا امیر اور بہت مال و دولت رکھنے والا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ اس عورت کے، اس بچی کے نان و نفقے کو اچھی طریقے سے اٹھا سکتا ہے کہ نہیں۔ دوسری چیز خاندانی شرافت دیکھی جائے گی کہ خاندان کے لحاظ سے وہ خاندان شریف ہے، اچھے گھرانے کا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ تیسری چیز خوبصورتی دیکھی جائے گی، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دینداری اس کی دیکھی جائے گی، اس بچے کی۔ لیکن دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو، یعنی پہلی 3 چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس پر سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے دینداری، یعنی بچہ پرہیزگار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی۔ عورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے، اور اب اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور وہ تمام حقوق اور فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے، اب اس کے علاوہ شوہر کے حقوق کا بھی اس پر بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے عورت کی زندگی کا تیسرا مرحلہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا گیا ہماری ماں بہنوں کو اس پر کما حق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، گھر کے ماحول کو پرسکون بنائے رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ محبتوں کا اظہار ہو، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ محبتوں کا اظہار ہو، اور پورے خاندان میں اپنی مثال آپ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔